ساری باتیں کرتے ہیں. پہلے ایک بات پہ میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اس کی وضاحت ہے یا اس کی تردید کرنا چاہیں. مصدق ملک صاحب نے فرمایا ہے پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ اور ندیم افضل چند صاحب کے ذریعے پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کی پیشکش کی تھی لیکن پاکستان تحریک انصاف نے انکار کر دیا. سر یہ بات درست ہے 8 فروری کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت بنانے کی ان کو صلاح مشورت دی تھی، پر پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہے، ڈیموکریٹک جماعت ہے، ہر کسی سے بات چیت کرتی ہے، ہر کسی کے ساتھ آئیڈیا شیئر کرتی ہے، اور یقین میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید تحریک انصاف سے بھی بات چیت کی ہوگی، پر حکومت بنانے کا جو ہے میرے علم میں یہ ذکر نہیں ہے. ٹھیک. اچھا طالب صاحب، پنجاب میں آپ کے در در آپ لوگوں نے شمولیتیں شروع کر دی ہیں. یہ شمولیت اسلام آباد میں بھی ہو سکتی تھی، سندھ میں بھی ہو سکتی تھی. جس طرح آج آصف علی زرداری صاحب نے لاہور میں سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں عبدالقدوس بنسنجو، میر عبدالقدوس بنسنجو، ان کی یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، بلوچستان سے ہیں جی، شامل لاہور میں آ کے ہوئے ہیں. تو کیا اب آپ فیصلہ کر چکے ہیں پنجاب کو مرکز بنانے کا، لاہور کو آپ بلاول ہاؤس جو ہے اس کو ایک بالکل ہیڈ آفس بنانے کا اور پنجاب میں ٹف ٹائم دینے کا؟ کیونکہ بلاول صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جب میں یہاں پہ آتا ہوں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. جی میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی جماعت ہے، اس کا ہر صوبے میں شہر ہے، اس کا ہر صوبے سے محبت ہے، اس کی ہر صوبے میں سیاست ہے، چاہے وہ پنجاب ہو، کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو. اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو شروعات ہوئی تھی، جو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی بھی پنجاب سے ہی رکھی گئی تھی. تو ہمارے لیے پنجاب کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، پنجاب ہمارا دل ہے، لاہور ہمارا دل ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک بڑی خوش آئین بات ہے کہ جس طرح سے سندھ میں سیاست ہوتی ہے، بلوچستان میں ہوتی ہے، اسی طرح سے ایکٹیو سیاست پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ لاہور میں کر رہی ہے اور شمولیت بھی لاہور میں ہو رہی ہیں. میرے خیال سے ویسے بھی جو اسکیجول ہوتا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا وہ بہت ٹائٹ ہوتا ہے، بہت کم اس میں ٹائم ہوتا ہے، تو جہاں پر جن کی ملاقات ہو سکے تو وہاں پر رکھ لیتے ہیں. پر میں ذاتی طور پہ ایک بہت خوش آئین بات سمجھتا ہوں. ہم بھی ساری جماعتوں کو ویلکم کرتے ہیں، آئیں سندھ میں آئیں، کراچی میں آئیں. وہ بلاول صاحب کو تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ بلاول صاحب کہتے ہیں مجھ سے تکلیف ہوتی ہے جب میں لاہور آتا ہوں کسی کو. تحریک انصاف کو ہوتی ہے؟ برو آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے بتا دیں کس نا، کو تکلیف ہوتی ہے. بتا دیں. ہم اسے یہی پوچھنا چاہتے ہیں. ہم کل سے میں اور حمزہ نا بحث کر رہے ہیں. حمزہ مجھے لگتا ہے کافلک کو، یہ کہتے ہیں کافلک سے ہوتی ہے. میں نے کہا شاید جماعت اسلامی سے ہوتی ہے. میں نے کہا طالب صاحب سے پوچھیں کس سے ہوتی ہے؟ میرے خیال سے یہ سوال جو ہے نا ڈائریکٹلی بلاول سے سمجھتا ہوں. آپ کا اشارہ کہاں پہ، اور شاید آپ کا بھی اشارہ میرے خیال سے صحیح جگہ پر ہے اور میرا بھی اشارہ وہیں پر ہے. ٹھیک ہے. ثاقب صاحب. طالپور صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو عمران خان کی جو بہنیں ہیں، کل اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے رات دھرنا دیے ہوئے تھا. 2 بجے واٹر کینن کے ذریعے ان کو اٹھایا گیا. اس پہ آپ پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ درست ہوا، نہیں ہوا، ملاقات ہونی چاہیے یا نہیں؟ دوسرا اسی کے ساتھ ہی سوال ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت سوچ رہی ہے کہ سندھ کی کسی جیل میں عمران خان صاحب کو منتقل کیا جائے، تو کیا آپ تیار ہوں گے؟ جی طالپور صاحب. بالکل. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جمہوریت کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اگر کسی قیدی کو ملاقات کرنے کی کانسٹیٹیوشنلی ملنے کی اجازت ہے، رائٹ ہے اس کا، یہ تو پھر اس کو ملنا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم عمران خان کو ایک الگ آنکھ سے دیکھتے ہیں، جو اس نے زیادتیاں اور ظلم کی تھی پاکستان میں، پاکستان کی معیشت کے ساتھ، پاکستانی لوگوں کے ساتھ، پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ. تو ان کو ذرا ایک الگ ویو سے دیکھا جاتا ہے. پر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ واٹر کیننز استعمال کرنا اور کسی کی بھی ماؤں بہنوں کو اس طرح سے وہاں سے ڈسپرس کرنا ایک نان ایتھیکل چیز ہے، ایک نان ڈیموکریٹک چیز ہے جو ہمارے نارمز میں نہیں آتی. تو میں پیپلز پارٹی کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرے گی. اچھا سر، طلال چوئی صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کی بقا اس میں ہے کہ بانی ایم کیو ایم والا جو ہے نا ماڈل اپنا لے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ موازنہ درست ہے بانی ایم کیو ایم کا اور بانی پی ٹی آئی کا؟ دونوں میں کوئی مماثلت ہے کہ مطلب فالوورشپ کو دیکھ لیں؟ ریپیٹ کیجیے گا، آپ کی آواز میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ طلال چوئی صاحب یا وفاقی وزراء یہ فرما رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی بقا اب بانی ایم کیو ایم والے ماڈل پر ہے، کہ وہ والا ماڈل اب پی ٹی آئی اپنا لے تو پھر ہی بقا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں کو کمپیئر کر دینا، بانی ایم کیو ایم اور بانی پی ٹی آئی کو، یہ درست ہے؟ کوئی موازنہ بنتا ہے دونوں کا آپس میں؟ دیکھیں جی، ظلم اور زیادتیاں تو دونوں نے کی تھی۔ الطاف حسین نے جس طرح سے اپنے دور میں مرڈرز کرائے، ایکسٹورشنز کرائیں، کڈنیپنگ فرام رینسم، کوئی بھتہ نہیں دے رہا تو اس فیکٹری میں آگ لگا کے درجنوں لوگوں کو مار دیا جائے، ان کا یہ بیانیہ تھا۔ جب آپ کمپیئر کریں گے عمران خان سے تو جو زیادتیاں انہوں نے کی ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح سے اس ملک کی معیشت کے ساتھ زیادتی کی۔ اس 9 مئی کی جو ہے سٹیچر اس کا ذرا ٹیررسٹ کا ہے، اس کا پاکستان اینمی کا ہے، پر میرے خیال سے دونوں کا تھوڑا ڈائریکشن الگ ہے، دونوں کی سوچ شاید ایک جیسی ہو۔ اچھا، ثاقب صاحب نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر سندھ منتقل کیا جاتا ہے تو پھر آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے وفاقی حکومت کو؟ ملاقاتیں کرنے دیں گے جب ادھر ہونی ہوں گی؟ جو بھی قانون کے دائرے میں ہے اس میں رہ کر ہی ہم چلیں گے اور اسی طرح سے چلائیں گے۔ میرے حساب سے آپ کی جو یہ خبر ہے، یہ خبر درست نہیں ہے۔ وہ سندھ کے اندر لانے میں میرے خیال سے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ جہاں تک کدھر انٹرسٹڈ ہے؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہیں یہ رہیں پہ رہیں گے، باقی ان کی زندگی کے کچھ سال میں سمجھتا ہوں اسی جیل میں وہیں پر گزر گے جہاں یہ آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، آنے والے دن جو ہیں، آنے والے دن میں کہہ رہا ہوں اگلے 8 سے 10 دن یا 15 دن یا 20 دن، اس میں آپ کو بڑا سیاسی دھماکہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ میرے خیال سے کچھ غلطیاں ضرور کچھ جماعتیں کر رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ خاص طور پہ جو رویہ اپنایا گیا ہے خصوصاً نیشنل اسمبلی میں، وہ غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ان کے مددگار ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو ان کی حکومت بنانے میں مین کردار ہم نے ادا کیا تھا۔ ہم نے ان سے نہ کوئی وزارت لی، پر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رویہ بہتر ہونا چاہیے، پر کوئی ایسی بڑی چینج، بڑا دھماکہ میں نہیں دیکھ رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، طالپور صاحب یہ بتائیے گا کہ چیئرمین سینٹ سے اب پاکستان تحریک انصاف یہ درخواست کر رہی ہے، انہوں نے درخواست دی بھی ہے کہ ہماری رسائی کروا دیں۔ اگر پیپلز پارٹی سوچتی ہے کہ ملاقات ہو جانی چاہیے تو چیئرمین صاحب تو کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بالکل کر سکتے ہیں، اور اگر وقت آئے گا ایسا تو شاید کردار ادا کرنے میں راضی بھی ہو جائیں۔ ہمارے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں، اور وہ بھی بات چیت کرنے کو بہتر طریقہ کار سمجھتے ہیں، اور چیزوں کو بات چیت کے تھرو ہی حل کرنے کا ان کا پاسٹ ایکسپیرینس رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے، بلکہ کہا کیا جا رہا ہے، یہ چل رہا ہے سلسلہ، صوبوں کی بات ہوئی اور اب بلاول صاحب نے کہا کہ پنجاب سے آغاز کریں، چونکہ پنجاب نے قرارداد منظور کی تھی، اور اگر پنجاب سے آغاز ہو جاتا ہے، پنجاب میں صوبے بن جاتے ہیں نئے، تو کیا سندھ بھی اس کی طرف جائے گا؟ دیکھیں، سندھ میں وہی ہوگا جو سندھ کی حکومت کے ساتھ ساتھ سندھ کی پارلیمنٹ چاہے گی، سندھ کی پروونشل اسمبلی چاہے گی۔ اگر سندھ میں پروونشل اسمبلی میں بیٹھ کے اور آپ 2/3 میجورٹی حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ میرے خیال سے آتے ہوئے 100 سال تک بھی ممکن نہیں ہے۔ سندھی آدمی، سندھ کا رواسی، سندھ کی کو توڑنے کو دشمنی سمجھتا ہے اپنے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے پیارے صوبے کے ساتھ۔ سندھ کا ایک بہت گہرا کلچر، بہت بڑا ہیریٹیج ہے، تو کوئی بھی چیز تلوار کی نوک پر سندھی آدمی نہیں مانے گا۔ میرے خیال سے آگے جا کے اگر ایسا کوئی زبردستی زور کرنے کی کوشش کی تو اس کے بہت غلط اثرات ہوں گے ہمارے پہ۔